5 سال کی عبادت اور 1 کٹورا پانی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رب نے تیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں روانی تیار کرنا جائز نہیں، صاف متوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہ میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آئے جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگے، اور وہی انار کا ایک طرف بھی اللہ نے حکم دیا جس سے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ 1 انار کھاتا اور 1 گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتا۔ اس شخص نے 5 سال کا عرصہ اسی طرح سے اجاڑ دیا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، میری ہر شہد جب میری موت عام ہوئی تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو قیامت تک محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس مکان تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی حیرت پیدا کر دی، تاکہ لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پہ لکھے۔ تو اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضلوں سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم سے کم میری دل جوہی کے لیے تو کہہ دیتے کہ تیری نمازیں، تیرے روزے اور تیری زیر و فکر کی بدولت میں نے تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت اور ریاست کے باوجود کہا ہوا کہ ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جان عمر میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 سال میل کے فاصلوں پر رکھ دو، یہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جب اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پکارنے شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم کانٹا بن گیا۔ اسی اسنان کے ساتھ ایک نامدور ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا 1 کٹورا تھا۔ وہ عابد دوڑے کہ اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دے، پیاس کی شدت سے میرا برا حال ہو گیا ہے۔ پھر وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ کہا کہ کیا قیمت ہے؟ جواب مل کر 5 سال کی عبادت آدھونک کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے 500 سال کی عبادت ہے، میری بڑی کھانے کی سواگت ہے، اس میں کسی پیشہ شامل نہیں ہے، اور اپنی عبادت دے کر 1 کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے پھر اسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے، اب 5 سال کی عبادت تو نے پانی کے 1 کٹورے کے بدلے تو دے دی ہے، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس درخت کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرا پیدا کرتی ہوا کے جتنی سانس لی ان کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ میں نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے دے رکھی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے کتنی نماز، کتنے روزے، کتنی وفائل لے کر آیا ہے۔
تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی ہے۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہوں۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، اور پھر ہم نے نیک دانا پانی ہم نے دیا۔ پھر تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے، اور تو نے جو کچھ کیا وہ سب تیری مہربانی سے کیا۔ بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کر لیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر سمجھ آیا اور بالگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو خطروں کی ہمت ہے 5 سال تک عبادت کرے اور بس 1 کٹورا پانی پی لے۔ خواتین حضرت اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ اس انسان کو اپنی عبادت اور ریاست پر مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنے کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے، اور اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری سے دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔